الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في حياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے گزشتہ جمعہ مبارکہ میں اولیاء اللہ کے مقام اور مرتبہ پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کی گئی. اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے منصب ولایت پر، مقام ولایت پر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں نہایت ہی مفید باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق کو سن کر سمجھ کر قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح نبوت ایک منصب ہے، اسی طرح ولایت بھی ایک منصب ہے. اللہ رب العزت نے جن نفوس قدسیہ کو نبوت عطا کی، مسند نبوت پہ انہیں جلوہ گر فرمایا، وہ اللہ کے نبی کہلائے. اور جن نفوس قدسیہ کو اللہ کریم نے مرتبہ ولایت
مقام ولایت عطا فرمایا وہ اللہ کے ولی کہلائے۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ کے نبیوں کا ذکر ہے، اسی طرح رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں اولیاء کرام کا بھی ذکر فرمایا۔ نبی اللہ اور ولی اللہ۔ نبی اللہ کا معنی ہے اللہ کا نبی، ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کا ولی۔ نبی کی جمع انبیاء اور ولی کی جمع اولیاء۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جا بجا اولیاء کاملین کے منصب اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو ذکر فرمایا۔ پچھلے جمعہ مبارکہ میں سورہ یونس کی آیات 62-63 پر گفتگو کی گئی، اور آج کے خطبہ جمعہ میں آیت نمبر 64 بھی تلاوت کی گئی۔ ان تینوں آیتوں کی روشنی میں اور کچھ قرآن مجید کی دیگر آیات کی روشنی میں منصب ولایت پر گفتگو کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ یہ دن جو ہیں سفر المظفر کے، یہ اولیاء کاملین کے اعراس مبارکہ کے دن ہیں، اور ان کے عرس منائے جاتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ میں ان ہستیوں کے فضائل، مناقب اور ان کی شخصیت پر گفتگو کروں، سب سے پہلے ہمیں اس منصب کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر ان ہستیوں کے مقام اور مرتبے کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر لگا کر پرکھا جائے، دیکھا جائے، تو پھر قرآن مجید اور حدیث شریف کی بات سمجھنا آسان ہے۔ ولایت ایک ایسا منصب ہے جس پر فائز ہونے والوں کو اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں، الا ان اولیاء اللہ، خبردار بلا شبہ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا غم ہوگا۔ یعنی اللہ کے ولی کی ایک خوبی یہ بیان کی گئی کہ وہ لا خوف علیہم کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اپنے اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں، صرف ان کے دل میں خوف ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کریم کا خوف ہوتا ہے، جسے خشیت الہی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بہت بڑی ایک خوبی ہے جس بندے میں یہ پایا جائے، اللہ کا خوف جس دل میں پایا جائے وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ کریم نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس بندے کے دل میں اپنے رب کریم کا یہ خوف آ گیا کہ قیامت کو اللہ کریم کی عدالت میں کھڑا کیا جاؤں گا تو وہاں کیا جواب دوں گا، اتنی خشیت، اتنا خوف اگر اس کے دل میں بیٹھ گیا تو اتنا بڑا اجر ہے کہ رب کریم نے فرمایا اس شخص کو میں 2 جنتیں عطا کروں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنتیں ملیں گی اسے
جس میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ جب کوئی آدمی ہر قسم کی حدوں کو پار کر دیتا ہے، نافرمانی کی حدیں، تو لوگ کہتے ہیں تجھے خدا کا خوف نہیں؟ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں کچھ خدا کا خوف کر۔ معلوم یہ ہوا کہ خوف اپنے رب کا، اس کی خشیت کہ میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، میں نے مرنے کے بعد اسی کی عدالت میں کھڑا کیا جانا ہے مجھے، میں وہاں کیا جواب دوں گا؟ اتنی خشیت اور خوف اس کے دل میں اگر آ گیا تو اسے اللہ کا انعام سمجھے، اسے اللہ کا فضل سمجھے، اسے اللہ کا کرم سمجھے۔ اور انعام اتنا بڑا ہے کہ رب کریم نے وعدہ فرمایا جنتان، اس شخص کو ہم 2 جنتیں عطا کریں گے۔ ولی اللہ کی یہ بہت بڑی ایک خوبی ہے کہ اس کے دل میں خشیت ہوتی ہے تو صرف اپنے رب کریم کی، خوف ہوتا ہے تو صرف اپنے رب کریم کا، اور اللہ کریم کے سوا وہ کسی کا خوف دل میں نہیں رکھتا، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ اور براہ راست تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے، لہذا اسے فکر ہوتی ہے تو وہ صرف اس بات سے ڈرتا ہے کہ اللہ کریم کی ناراضگی اس سے بچتا ہے، اللہ کریم کی نافرمانی سے ڈرتا اور بچتا ہے۔ اس کی زندگی کی راہیں اتنی روشن ہوتی ہیں کہ وہ اپنے رب کریم کے سوا کسی کا خوف دل میں نہیں رکھتا، ڈرتا ہے تو صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ یہ ہے اس کا مفہوم لا خوف علیہم، کہ خشیت الہی کے علاوہ اسے کسی بات کا خوف نہیں ہوتا۔ ولا ہم یحزنون، انہیں غم نہیں ہوگا۔ ایک غم اس کو ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پھر اسے دنیا کو کوئی غم نہیں ہوتا۔ ولا ہم یحزنون کا معنی یہ ہے کہ اسے کسی اور کا غم نہیں ہوتا، صرف ایک ہی غم ہوتا ہے۔ وہ غم کیا ہے؟ وہ اپنے رب کریم کی ذات سے عشق کرتا ہے، اللہ کی لگن، اس کی محبت، اس کے ذکر و عبادت کا شوق اور ذوق، اس کی ہر وقت دل میں غم رکھتا ہے، فکر رکھتا ہے کہ میں اس سے غافل نہ ہو جاؤں، اس سے غافل نہ ہو جاؤں۔ اس کے علاوہ دنیا کا کسی قسم کا غم اسے نہیں ہوتا، صرف ایک ہی اپنے رب کی ذات سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور یہی اس کی زندگی کا خاصہ۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خشیت دل میں رکھتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد وہ زندگی بھر متقی رہے، زندگی بھر پرہیزگاری کے راستے پہ چلتے رہے۔ ان کے مقام اور منصب کو بیان کیا، اور اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، آیت مقدسہ ہے قرآن مجید کی، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بلا شبہ اللہ کی رحمت وہ تو نیک لوگوں کے قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ نیک لوگوں کے قریب ہے۔ اب یہ ایک اور آیت کریمہ قرآن مجید کی، جس پر غور کرنے سے منصب ولایت کو سمجھنا ہمارے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ آیت مقدسہ ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی تو صرف وہ ہیں جو متقی ہیں۔ اللہ کے ولی صرف وہی ہیں جو متقی ہیں، جن کے پاس تقویٰ ہے۔ 2 آیتیں
اور تیسری آیت ذرا سنیے جس میں اسی مضمون کو واضح کیا گیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ تیسری آیت، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک قابل عزت وہ بندہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جس کے پاس تقوی ہوگا، جتنا تقوی ہوگا اتنی اس کی عزت اللہ کی بارگاہ میں ہوگی۔ جیسے جیسے تقوی بڑھتا چلا جائے گا، جیسے جیسے ولی کا تقوی، پرہیزگاری اس کی نیچے سے اوپر پرواز کرتی چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی عزت، اس کی قدر و منزلت بڑھتی چلی جائے گی، اس کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے، اس کے مقامات بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور ولی اللہ کے درجات اور مقام کیسے بڑھتے ہیں؟ اس کے لیے حدیث قدسی ہے جو صحیح بخاری شریف میں ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو رب کریم نے فرمایا ہو اور نبی کریم علیہ السلام بتائیں اور فرمائیں کہ رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اللہ کریم نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ یہ بندہ ولی کا ایک معنی پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، اللہ کے قریب ہونے والا، اللہ کے۔ تو قریب کیسے ہوتا ہے بندہ اللہ کے؟ کیسے قریب ہوتا ہے اللہ کے؟ یہ خود رب کریم نے خود بیان فرمایا کہ میرا بندہ کس طرح میرے قریب آتا ہے۔ قریب آنے کا ذریعہ، اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا اور حدیث قدسی میں بھی بیان کیا گیا۔ میں وہ حدیث قدسی سنا رہا ہوں، کیسے قریب آتا ہے۔ فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، وہ فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت کرتا ہے۔ فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت کرتا ہے۔ ایک آدمی فرض ہی نہیں پڑھتا، 5 وقتہ نماز ہی نہیں پڑھتا، تو کیا اس کے متعلق یہ تصور اور گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کے قریب ہوگا؟ کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے قریب بندہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے فرضوں کی پابندی کرتا ہے، جب فرضوں کا پابند بن جاتا ہے پھر اس کے بعد اگلا قدم یہ اٹھاتا ہے، میرے قریب آنے کے لیے نفلی عبادات پر زور دیتا ہے، نفلی عبادات پر زور دیتا ہے، پھر نفل بہت پڑھتا ہے، نفلوں کی کثرت کرتا ہے، نفلوں کی رغبت رکھتا ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ نفل ضروری نہیں ہے، تو دیکھا دیکھی لوگ 5 وقتہ نمازوں میں بھی نفل، اکثر لوگ نفل نہیں پڑھتے، وہ نفل چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، مسجد سے نکل جاتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نفلوں کا پوچھا نہیں جائے گا، اس لیے ہم نفل نہیں پڑھتے۔ اس کا دوسرا پہلو ذرا غور سے دیکھیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ نفلوں کا پوچھا نہیں جائے گا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہاں تک لوگ کہنے لگے کہ نہ بھی پڑھے تو خیر ہے۔ اگر یہ بات ان کی ہم سچی مان لیں تو پھر اس حدیث کا معنی کیا ہوگا؟ حدیث قدسی کا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرضوں کا پابند تو تھا ہی، لیکن میرے قریب آنے کے لیے اس نے نفلوں کی کثرت کی اور نفلوں کی رغبت کی۔ نوافل سے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نوافل سے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ نفل پڑھتا ہے، جیسے تہجد کے نوافل، اشراق کے نوافل،
چاشت کے نوافل، اوابین کے نوافل، وضو کے نفل تحیت الوضو، مسجد کے نفل تحیت المسجد، یہ سب نفلی عبادتیں ہیں، فرض تو نہیں، واجب تو نہیں، پوچھا تو نہیں جائے گا، لیکن یہ اتنی اہم ترین عبادت ہے نفلی عبادت کہ فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت و رغبت سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے باقی چیزوں کو ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ نفلوں کی کثرت و رغبت نے اسے اللہ کے قریب کر دیا۔ اسی لیے آج ان کے مزارات پر جو بہاریں اور رونقیں ہیں، ان کے جو عرس منائے جاتے ہیں، کم و بیش 1000 سال ہو گیا حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ عنہ کو دنیا سے پردہ فرمائے، 1000 سال ہو گیا، لیکن ان کے عرس مبارک پر حاضری دینے سے یوں لگتا ہے کہ سب آنے والوں نے ان کو دیکھا ہوا ہے، یعنی اتنی محبت سے لوگ عرس میں جاتے ہیں، تو جو لوگوں کے دلوں میں محبت ہے اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ اسی حدیث میں بیان کی گئی، نفلوں کے ذریعے اللہ کے قریب ہو گیا بندہ، اور جب قریب ہو جاتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک مقام ایسا آتا ہے فَأَحْبَبْتُهُ، حدیث قدسی ہے، مجھے اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے، مجھے اس بندے سے محبت ہو۔ اب ذرا غور کیجئے اور تھوڑا سا اپنے ذہن پر زور دیجئے، اس بندے کا کیا مقام ہوگا جس سے اللہ محبت کرے؟ جس سے اللہ محبت کرے، یہی تو اولیاء کرام کا خاصہ ہے۔ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، میں حدیث قدسی سنا رہا ہوں۔ فَأَحْبَبْتُهُ، رب کریم فرماتا ہے مجھے اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے جو فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت و رغبت سے میرے اتنا قریب آتا ہے، اتنا قریب آتا ہے، اتنا قریب آتا ہے، فَأَحْبَبْتُهُ، میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ تمام اولیاء اللہ یہ اللہ کے محبوب بھی ہیں، یہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ بات ختم نہیں ہوئی، چاہیے تھا کہ بات ختم ہو جاتی کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، وہ میرا پیارا بن جاتا ہے، وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، لیکن اسی حدیث قدسی کا یہ حصہ ذرا غور سے سننا۔ جب اللہ کو اپنے اس بندے سے محبت ہوتی ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، بن نوافل اللہ کا قرب اسے حاصل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ اس کے قریب ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے جب محبت کرتا ہے تو حدیث شریف کے لفظ ذرا غور سے سنیے۔ دعا جبرائیل، بخاری شریف میں حدیث قدسی وہ میں پڑھ رہا ہوں، دعا جبرائیل، ہمارا رب کریم جبریل امین کو بلاتا ہے، بلا کر عرش والا رب فرماتا ہے جبرائیل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، جاؤ آسمانوں میں بھی اعلان کر دو اور زمینوں میں بھی اعلان کر دو کہ فلاں بندے سے اللہ کو پیار ہو گیا ہے، اللہ کو محبت ہو گئی ہے۔ اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو، زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ جو اپنے باپ دادے کی قبر پہ کبھی نہیں گیا،
اس بڑے مجمع میں پوری ذمہ داری سے اس ممبر سے کہہ رہا ہوں، مجھے بتائیے ہاتھ کھڑا کر کے کتنے لوگ ہیں جو اپنے پردادے کی قبر پہ جاتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں پردادے کی قبر ہے کہاں۔ آخر سوچو کہ کیا وجہ ہے؟ 1000 سال گزر گئے، نہ کوئی خونی رشتہ، نہ کوئی مالی منفعت، تو عرس پہ جو عاشقوں کا ساون بھادوں کی شدید گرمی میں حبس میں دیوانہ وار لوگ اگر سلام کرنے جا رہے ہیں تو اس میں راز کیا ہے؟ راز اس حدیث نے راز کھول دیا کہ راز یہ ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ آسمانوں میں بھی اعلان ہوتا ہے، زمینوں میں بھی، پھر فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر انسان بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ دل میں محبت ڈالتا ہے، کن کی؟ اپنے پیارے بندوں کی، اولیاء اللہ کی محبت اللہ دلوں میں ڈالتا ہے۔ اور بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، حدیث ابھی جاری ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے وہ اتنا قریب آتا ہے، اتنا قریب آتا ہے، کنت سمع الذی یسمع، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، وَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ یعنی اعضاء اللہ کے بندے کے ہوتے ہیں، آنکھیں اللہ کے ولی کی ہوتی ہیں، کان اللہ کے ولی کے ہوتے ہیں، زبان اللہ کے ولی کی ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں ولی کے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی طاقت سے نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ پکڑتا ہے، نہ بولتا ہے، وہ اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، چلتا بھی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کریم نے فرمایا کنت سمع الذی، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ بخاری شریف کی منصب ولایت، اللہ کے ولیوں کی شان، مقام، منصب و مرتبہ، اس حدیث کی روشنی میں بڑے غور کی ضرورت ہے کہ رب کریم نے فرمایا لَإِن سَأَلَنِي، بہت سے سوال جو آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں یا پیدا کیے جاتے ہیں، ان کا جواب اس حدیث قدسی کے اس حصے میں آ گیا ہے۔ بڑے غور سے حدیث سنیے، حدیث قدسی لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میرا وہ بندہ جو میرے قریب آ جاتا ہے، جو میرا ولی ہو جاتا ہے، مجھ سے جو مانگے، لَإِن سَأَلَنِي، مجھ سے جو مانگے، لَأُعْطِيَنَّهُ، مجھے اپنی عزت کی قسم میں اسے ضرور ضرور عطا کرتا ہوں۔ لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، کیوں دعا کرانے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس رب نے فرمایا کہ میرا بندہ جب ہاتھ اٹھا کر میری بارگاہ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں اس کو ضرور ضرور عطا کرتا ہوں۔ حدیث قدسی بخاری شریف کی لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اس کو ضرور 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 عطا کرتا۔ اولیاء کاملین کا یہ مقام اور مرتبہ قرآن و حدیث سے
پچھلے جمعے بھی اور آج بھی میں نے کچھ باتیں عرض کی. دو باتیں اور ذرا غور سے سن لیجیے. جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے. ہر مسلمان اللہ کا. میں نہیں کہتا، میری مجال ہی نہیں. قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ہر ایمان لانے والے کا ولی ہے، مددگار ہے، دوست ہے. جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ بھی اللہ کا ولی ہے. لیکن درجات ہیں، ولایت کے درجات ہیں. ابتدائی درجے میں ہر کلمہ پڑھنے والا اللہ کو اس لیے پیارا لگتا ہے کہ اس نے اس کے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے. وہ پیارا بنے نہ بنے اس کی مرضی. پیارا بنے، اس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اللہ کا ولی ہو گیا. یعنی اللہ اس سے محبت کرتا ہے. یہ میرے محبوب کا امتی ہے، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا ہے. آپ جس سے محبت کریں یہ ضروری نہیں کہ وہ بھی آپ کو چاہتا ہو. ضروری نہیں. پھر وہ شکایات کرتے ہیں اس اپنے محبوب سے، تم مجھے اگنور کرتے ہو، تمہیں میری پرواہ نہیں ہے. کہتے ہیں یا نہیں؟ یہ نقطہ اللہ کے ولیوں نے سمجھایا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا ولی ہے. یہ مزارات میں جو اولیاء اللہ آرام فرما ہے یہ درجات کے اعتبار سے بلند ترین درجے پہ فائز. یہ کلمہ پڑھ لیا آپ بھی ولی بن گئے. یہ آپ کی ہمت ہے، یہ آپ کی ہمت ہے کہ جو آپ سے محبت کرنے والا ہے اس کے آپ کتنا قریب ہوتے ہیں. اس کے آپ کتنا. لو جی اتنا سا فرق ہے. محبت تو اللہ ہر کلمہ پڑھنے والے سے کرتا ہے، لیکن یہ جب قریب ہونے کے لیے 5 وقت کی نماز پابندی سے، پھر تہجد، پھر اشراق، پھر چاش، پھر اوابین، پھر قرآن مجید کی تلاوت، پھر درود پاک کی کثرت، پھر تسبیحات، یہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں. اور جس نے کلمہ پڑھ لیا نہ نماز کی پرواہ، نہ اذان کی پرواہ، نہ مسجد کی پرواہ. وہ جہاں پہلے دن کھڑا تھا وہ وہیں کھڑا ہے. لیکن ولی جو ہے وہ پھر نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے. درجات بلند ہوتے ہیں، پرواز کرتا ہے. جیسے جیسے پرواز کرتا جاتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں. یہ بات شاید مجھے عام مجمع میں کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے. حضرت میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے فرماتے خاصاں دی گالے آما آگے نہیں مناسب کرنی، میٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے تک. ولایت کی ایک قسم ایسی ہے، ولایت کی ایک قسم ایسی ہے کہ جب اس سے اوپر والے درجے پہ وہ جاتا ہے اس کی منظوری ہو جاتی ہے کہ یہ اس درجے سے اوپر والے درجے میں آ رہا ہے. جس دن مدینہ منورہ سے سائن ہوتے ہیں اسی دن اس کا انتقال ہو جاتا ہے. کیونکہ جس درجے پہ اللہ اسے لا کے کھڑا کرتا ہے کسی بندے میں اس کے انوار کو، تجلیات کو، روحانیت کو اپنے اندر جذب کرنے کی چونکہ طاقت و صلاحیت نہیں ہوتی، لہذا وہ بندہ پھر اللہ کریم اٹھا لیتا ہے، اس کا دنیا سے وصال ہوتا ہے. اور ولی سے کرامات کا ظہور ضروری نہیں. بہت سے ایسی اولیاء اللہ گزرے ہیں جن سے کوئی کرامت، کوئی کشف ظاہر نہیں ہوا. جیسا کہ پچھلے جمعے حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سنایا تھا کہ جانے والے نے کہا کہ 40 دن میں آپ کے پاس رہا، کرامت کوئی نہیں دیکھی. لیکن آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے میری کرامت تو نہیں دیکھی
لیکن ایمان سے بتانا جتنے دن میرے پاس ٹھہرے ہو میرا کوئی عمل تم نے حضور کی شریعت اور حضور کے دین کے خلاف بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کا ہر عمل عین دین اور شریعت کے مطابق دیکھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ، کرامت کا درجہ تو بہت چھوٹا ہے، استقامت کا درجہ بہت اونچا۔ یہ اولیاء کاملین قرآن مجید میں انہیں فرمایا گیا ابرار، ایک جگہ پہ ولیوں کا نام قرآن میں ابرار ہے، ان الابرار لفی نعیم، کہیں محسنین کہیں صالحین، یہ مختلف نام ہیں اولیاء اللہ کے، درجات ہیں درجات، یہ کوئی غوث ہے کوئی قطب ہے، یہ درجات ہیں ولایت کے۔ اور ان لوگوں سے اللہ کو کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، ذرا غور سے یہ حدیث قدسی سننا، صحیح بخاری میں ہے، بڑے غور سے یہ حدیث سننا، حدیث قدسی ہے۔ رب کریم نے فرمایا بخاری شریف، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جب میرا بندہ ولی ہو، میرے قریب ہو، اور جو شخص میرے پیارے، میرے قریب، میرے محبوب، میرے لاڈلے، میرے پیارے ولی سے دشمنی رکھے، میرے ولی سے بغض رکھے، دل میں بغض، حسد، اناد، کس کے بارے میں؟ ولی کے بارے میں۔ حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی، عداوت، حسد، بغض، اناد رکھے، رب کریم فرماتے ہیں میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، میرا اس کے خلاف، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حرب جنگ کو کہتے ہیں، لڑائی۔ اللہ بندوں سے جنگیں کرتا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم محدثین نے یہ سمجھایا کہ ولی کی عداوت، مخالفت، دشمنی، اناد، حسد، کینہ اور بغض سے بچو۔ کیوں؟ یہ اللہ کا اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ اللہ کریم فرمایا جو میرے کسی ولی سے عداوت و دشمنی، بغض و اناد و حسد رکھے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ اس کی سزا ہے، اس بندے کی سزا ہے۔ لہذا اولیاء کاملین جب قرآن اعلان کر رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پھر ان اللہ کے ولیوں کے مقام اور مرتبے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دو جمعات میں ہم نے سمجھا۔ جو میں نے آیت نمبر 64 تلاوت کی ہے سورہ یونس کی، ان دو آیتوں پر میں پچھلے جمعے جو گفتگو شروع کی تھی وہ اب مکمل ہو گئی۔ اب جو چوتھی آیت ہے اس میں ایک بڑا لطیف اشارہ، لہم البشرا، ولیوں کا مقام، مرتبہ، ان کی نشانی، ان کی علامت و پہچان۔ 62 نمبر آیت سورہ یونس کی ولایت کا مقام و مرتبہ، آیت نمبر 63 میں ان کی نشانی، پہچان، علامت بیان کی گئی، اور 64 نمبر آیت 64 نمبر میں ان کے لیے اللہ نے جو انعام رکھا ہے وہ ذرا سن لو کیا ہے۔ فرمایا لہم البشرا، اللہ کے ولیوں کے لیے بشرا ہے، بشرا، بشارت، بشرا کا معنی بشارت، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشرا، بشارت، آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، فرمایا لوگوں اللہ کے کلمے تبدیل نہیں ہوتے، وہ تیری اور میری باتیں ہیں، کل اور بات، آج اور بات،
عرش والے رب نے کہا سن لو لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی ذات وہ ہے جس کی باتیں تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ لا تبدیل لکلمات، اللہ کے کلمے تبدیل نہیں ہوتے، اس کے احکام، اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ اور پھر ذالک هو الفوز العظیم، یہ جو بشرا ملا ہے نا انہیں بشارت، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب نہایت ایک آدھے منٹ میں یہ صحابہ نے پوچھا حضور سے کہ اس آیت میں جو بشرا کا لفظ آیا ہے کہ ولیوں کے لیے بشارت ہے، بشرا یہ بشارت کیا ہے؟ سنو غور سے سنو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ نیک خواب ہیں، وہ نیک خواب ہیں جو اللہ کے ولی کو آتے ہیں یا اللہ کے ولی کے بارے میں دوسرے لوگوں کو آتے ہیں۔ یہ نبی پاک نے فرمایا، حضور کی حدیث، بشرا بشارت، ولیوں کے لیے بشارت سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں بھی بشرا، آخرت میں بھی دنیا میں یہ اس کو نیک خواب آتے ہیں، ولیوں کو خواب میں تعلیم ہوتی ہے، ہدایت ملتی ہے، اور کچھ خواب ایسے ہیں کہ اس ولی کے بارے میں لوگوں کو خواب دلا کے آ جائے۔ اس کا عملی مشاہدہ میں نے اپنی زندگی میں کئی بار کیا۔ ایک بہت نیک آدمی تھے، انہیں امام حسین کے بارے میں کسی نے پاس بیٹھ کے معاذ اللہ غلط باتیں کہنے لگا۔ جھوٹ بھی جب جھوٹ اتنا بولا جائے، اتنا جھوٹ بولا جائے، پھر وہ سچ ہو جاتا ہے، ہوتا جھوٹ ہے، لیکن ہر بندہ ہی وہ جھوٹ بولے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ شاید سچ ہے۔ وہ جب بھی بیٹھتا تو وہ کہتا جی امام حسین نے انج کیتا جی، انہیں انج کیتا جی، یزید تے بڑا چنگا بندہ سی، وہ کلمہ پڑھتا سی، وہ نمازی سی، انہوں تے برا نہیں آکھنا چاہیے۔ اچھا یہ بندہ بڑا نیک تھا، بلکہ ان دونوں کے بارے میں دو بندوں کا خواب اور ایک جیسا ہے۔ مجھے گمان ہوا کہ بلکہ گمان نہیں بلکہ مجھے یقین ہے کہ دونوں بندے اللہ کے ولی تھے۔ ایک نے تو خود مجھے بتایا، دوسرے کے متعلق میرے استاد صاحب نے بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ روز میری دکان تے آندا سی، نالے میں کولو خرچہ کرنا، چاہ پانی پیانا، روٹی کھوانی۔ جاندیاں انہیں امام حسین دے متعلق دو چار نفرت دیاں گلاں میرے دل وچ پاتی۔ اچھا ایمان چونکہ کامل تھا نا، دین سے جڑا ہوا تھا، رات کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، حاجی عبد المجید صاحب حضور کی زیارت ہوئی، سرکار تشریف فرما ہے اور امام علی مقام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام پاک کی داڑھی مبارک پوری خون سے بھری ہوئی ہے، پوری چھاتی پہ خون ہے، کپڑوں پہ، حضور کے ساتھ تخت پہ امام علی مقام بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی شخص فائلیں لے کے حضور کے سامنے رکھ رہا ہے، ایک فائل سامنے آئی، اس پہ لکھا تھا یزید۔ وہ فائل اٹھا کر ایک بزرگ نے ایک طرف پھینک دی اور کہا اس خبیث کا تو مردود کا ایک بھی نمبر نہیں۔ وہ کہتے ادھر میری آنکھ کھل گئی۔ وہ حاجی صاحب نے مجھے خود بتایا، میں نکلنا لکیراں کڈیاں، انہاں کہ میری دکان تے ہن کوئی دفترے چاہندا ہے نا، کوئی مسلک تے میرے دین دے متعلق گل کردا، میں نہ تو چنگا رہے تو ہونی اٹھ کے ٹر جائے، تو جے بہنا ہی تے میرے عقیدے دے بارے وچ گل نہ کری، تو تے میری آخرت تباہ کرنے لگا سر۔ میرے دل وچ امام حسین دے بارے وچ وسوسہ آ گیا، سرکار نے کرم فرمایا نا، خواب میں آ کے ایمان بچا لیا۔ ایک بزرگ تھے شکر گڑھ کے، میرے استاد صاحب تھے آسی صاحب، پروفیسر محمد حسین، وہ فرمایا وہ بندہ بڑا حضوری ہے، باغ دا مالی ہے، گورنمنٹ ڈگری کالج ہے شکر گڑھ، درویش بندہ، انہوں کئی باری حضور دی زیارت ہوئی ہے، انہوں ہن پچھلے دنوں امام حسین دی زیارت ہوئی ہے، 15-16 سال پرانی بات ہے۔ مجھے کہنے لگے ٹائم لگے تے انہوں میلہ وے ٹائم کٹ کے، اے وجہ بندے نو ملی دے، زیارت بھی کری دی، دعا بھی کرائی دی۔ میں گیا تو انہوں نے خود مجھے بتایا کہ ہمارا پروفیسر تھا، ایک پروفیسر
یہ آندے جی پروفیسر پی ایچ ڈی کی تھی، لعنت اس پہ پی ایچ ڈی تیری تے جے تیرے دل وچ امام پاک دا بغض ہے، نبی پاک دا بغض ہے تے لعنت تیری پی ایچ ڈی تے۔ یہ جی ڈاکٹر ہے، میں نے آندہ جی ایم اے کیتے نے ڈبل ایم اے کیتا، میں کہ ڈبل نہیں یہ چبل ایم اے، جنہوں دین دا نہیں پتا میں نے تعارف کرا رہے ہیں یہ جی بڑا بڑا عالم ہے، میں کہڑا کو بڑا عالم، فقہ پڑھی تفسیر پڑھی حدیث نہیں ڈبل ایم اے، میں کہ چبل ایم اے۔ کیوں؟ یہ جدو بک بک کردا ہے امام پاک نو پونکدا ہے کتے دی طرح۔ وہ باغ دا مالی کالج دا مینوں کہندا پروفیسر سی، پی ایچ ڈی کیتی انہیں، وہ روز امام پاک دے خلاف گلاں کرے، نہیں لوکاں ایویں بنا دیتا ہے، جھوٹیاں حدیثاں کر رہی نے، حسین حضور دا نواسا سی تے انہوں نے کہا یزید تے بڑا چنگا بندہ سی، وہ تے بڑا مومن بندہ سی، وہ تے فلان سی تے ٹیم سی۔ وہ بات دا مالی آندا سن کے نا میں بھی تھوڑا جا نا ہلیا، اچھا جی سائیں پیچھے تگڑے ہون نا تو ہلن نہیں دیں گے، سائیں تگڑے ہون لہم البشرا سمجھا رہے ہیں، بشرا او خواب میں خواب حدیث شریف دنیا وچ اچھے خواب ہوندے نے وفی الاخرہ آخرت وچ انہاں واسطے جنت دی بشارت۔ وہ آندا جی میں بھی خواب دیکھیا، میں دیکھیا ایک مسجد ممبر تے سرکار تشریف فرمان، ایک محفل لگی ہے، نال ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک تخت لیا کے رکھیا گیا ہے جدے اتے بڑی سونی کرسی رکھی ہے جدے اتے امام پاک بیٹھے ہیں، امام پاک نے سر تے امامہ شریف بنے ہیں، گل بھی تلوار لمکائی ہے تے خون دیاں چھٹاں پئیاں نے لباس تے رخسار تے بھی اتھے بھی خون لگ گیا ہے، داڑھی بھی خون نہ تارے، سرکار امام حسین نو کڑاوے بھی لے کے نا حضور امام حسین دے متھے نو چوم رہے ہیں۔ ایک بندہ ہے انہیں کاغذ پھڑے نہیں یا فائل وہ اگے کردہ ہے، نالی کو کہندہ جی وہ ہے تے کوئی اللہ دے ولی لگ دے نے، میری سیان چ نہیں آئے، انہاں کاغذ لے کے نا پھڑ کے نا زور دی پرہ سوٹ چھڑیا، انہاں کہا دفع کر رہے ہوں ایدہ جو صفر بھی نہیں۔ وہ کہندہ کاغذ ہوتے میری نظر پئی تھی یزید لکھے ایسے، کہندہ ادھر میری آنکھ کھل گئی، حاجی عبد المجید آندے سن میں نکنا لکیراں کڈیاں تے معافی منگی رب کولوں توبہ کی تھی۔ یہ کہندا جی بابا جی باغ دے مالی کہندا میں اسی ویلے اٹھیا وضو کیتا تہجد پڑھی تے تہجد سجدے وچ رویا، میں کہ ربا معاف کری تے مدینے والے معاف کری تیرے پیارے نواسے سخی لجپال حسین پاک دے بارے۔ وہ کنجر آوندا سی میرے ذہن وچ غلط گلاں پا گیا تے میں معافی منگنا تے آئندہ وہ مالی آندا میں کسی نو گل نہیں کرن دیندا، میں دا نا بھائی نا یہ میرے ایمان دی گل ہے، یہ میرے عقیدے دی گل ہے، تینوں تیرا عقیدہ مبارک مینوں تے تسی انج نہیں کر سکتے، یہ تے قرآن بھی لکھے ہے لکم دینکم ولی دین، اینی گل تے آکھ سکتے ہو کہ انہی بھی جرت مک گئی ہے، کیویں بے کے سن دے ہو میلاد شریف دے خلاف بک بک امام پاک دے خلاف بے کے مزیاں نال سن دے ہو نا سورہ کافرون تری سپارے بھی پڑھ، رب نے آکھیا محبوب انہاں نو آکھو لکم دینکم تہاڈا دین تہاڈے نال ہے، ولی دین میرا دین میرے نال ہے، انہوں آکھو بھائی تینوں سلام ہے، تو اے اپنے مسئلے کا سلسلے کول ہی رکھ، اور ساڈے دل وچ محمد عربی وسدا ہے، ساڈے دل وچ اہل بیت دی محبت ہے، صحابہ دی محبت ہے، اولیاء دی محبت ہے، تو اپنا کام کر سانو اپنا کام کرن دے، تو اپنا کام کر سانو وآخر دعوانا